آپ کے علم میں ہے، بارہا یہاں ہم نے ذکر کیا ہے، ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ صحابیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دیدار، آپ کی مجلس میں ہونا۔ اس لیے کہ انسان حافظ بنے، شیخ القرآن بنے، شیخ الحدیث بنے، عالم بنے، مفتی بنے، غوث کتب، جو کچھ چاہے آپ بن سکتے، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے۔ حضور کے زمانے میں ایک نے ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک نے ایمان لایا، نام بات میں لیتا ہوں، وہ آنا چاہتا ہے حضور کی مجلس میں، لیکن پوچھا آپ نے، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہے، خدمت کے محتاج ہے، میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں زیارت کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے زیارت بھی ہو جائے تو صحابی کہلاتا ہے نا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صحابہ کرام کے لیے، اس زمانے میں ایمان لانے سب کے لیے سب سے اعلیٰ تمنا تو حضور کا دیدار ہے۔ اب اسی کی تمنا کر رہا ہے، یا رسول اللہ والدہ بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے، لیکن میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کرو۔ اندازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے آپ خود ہی روک رہے ہیں، نہیں میری صحبت کی بجائے والدہ کی خدمت کرو۔ اور وہ بیچارہ والدہ کی خدمت میں لگا رہا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابیت کا شرف نہیں ملا اس کو صحابیت کا شرف نہیں ملا، لیکن حضور نے اپنے صحابہ فاروق اعظم کو وصیت فرمائے، ایک صحابہ ہے وہاں کے یمن کے علاقہ کرن کے بسنے والے بستی کے جو ہے ایک ہے، اس طریقے سے وہ ان سے کبھی ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرانا۔ حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ اس کے بارے میں اس سے فرما رہے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب ایسے ہیں، اس نے والدہ کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے بخشش کی دعا کرا لیں۔ فاروق اپنے زمانے میں ایک سے پوچھتے، یمن والے کون لوگ ہیں؟ یہ والے۔ آپ میں سے کوئی کرن کا ہے؟ نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا آخری سال تھا وفات والا۔ اس زمانے میں پتہ چلا، ٹائم بہت مختصر ہے، یہ واقعہ مختصر کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ یمن کے کچھ لوگ ہیں، جا کے پوچھ رہے یمن یہاں کرن کا کوئی ہے؟ ہاں ہے۔ کون ہے؟ فلاں ہے۔ تو نام کیا ہے؟ نام بھی پوچھا، نام بھی وہی تھا۔ حضور نے جو علامات بتائیں وہی ہیں، دنیا اس کو اویس کرنی کہتی ہے۔ کہنے لگے، میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں، فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ بعض میں یہ بتا علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ اس سے دعا کرائیں۔ وہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، امیر المومنین آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعا کر لو، میرے لیے دعا کر لو؟ ہمیں ہاں، یہ حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوئے، تو آپ اس سے میرے لیے دعا۔ اویس نے ہاتھ اٹھا لیا، دعا کر۔ فاروق اعظم نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس سے ملاقات ہو گئی مرنے سے پہلے۔ ماں کی خدمت، والدین کی خدمت، یا رسول اللہ من ابر، یا رسول اللہ میں کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ امک ماں، ثم امک ماں، ثم امک ماں، 3 دفعہ ماں کا ذکر، ثم ابک، باپ کا ذکر فرمایا۔ تو ماں کا حق خدمت میں باپ سے بھی پہلے ہے، عصمت میں، حکم میں باپ مقدم ہے، لیکن خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے، اس لیے یہ ماں کا حق مقدم ہے۔ خیر، والدین کا اپنے اولاد پر کیا حق ہے؟ بطور خلاصہ آخری حدیث نقل کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے کچھ عرض کروں گا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے والدین کے حقوق بتا دیے، یہ بتائیں کہ والدین کا بس آخری بطور خلاصے کے کیا حق ہے مجھ پر؟ حضور نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہاں دوزخ بھی ہے۔
والدین تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، کہ اگر خدمت کر کے راضی کرو تو جنت، اور اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی کرو تو جہنم۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین اگر مشرک ہے، کافر ہے، تجھے اس طرح کا حکم دے تب تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن پھر بھی کافر ہونے کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ جو الٹی بات نہیں کریں گے۔ قرآن نے لفظ استعمال فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، والدین کے سامنے اف نہ کہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فا جو ہے حروف عربی زبان سب سے زیادہ ہلکا لفظ ہے، اس سے زیادہ ہلکا حرف کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے یوں بھی نہ کرو۔ بقیہ حقوق انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ نقل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جن کے والدین حیات ہیں صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔